السلام علیکم، مجھے احمد صدیقی کہتے ہیں اور میں یہاں پہ موجود ہوں ایک نئے کورس کے ساتھ جس کا نام ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس نئے زمانے کا کورس ہے۔ پہلے شاید آپ نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو۔ اس میں جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں شاید آپ نے نہ سنے ہوں۔ ڈیٹا یا بزنس یہ تو بہت عام ورڈ ہے، لیکن جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کمبینیشن آتا ہے۔ یہ نیا کورس ہے جو ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کورس ڈیجی اسکل کے باقی کورسز کی طرح بہت امپورٹنٹ کورس ہوگا، بہت یوزفل کورس ہوگا اور آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ پیشتر اس کے کہ ہم کورس شروع کریں، تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، مجھے احمد صدیقی کہتے ہیں۔ کوالیفیکیشن وائز اسٹیٹسٹکس میری کوالیفیکیشن ہے۔ بہت سال پہلے میں نے پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس میں کی تھی اور پھر اپنے آپ کو میں نے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور کے اوپر اسٹیبلش کر لیا تھا۔ ڈیٹا سائنس اور اسٹیٹسٹکس یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن یہ بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ اور ڈیورنگ دی کورس آف دس پرٹیکولر سیشن آئی لیٹ یو نو کہ ان میں کیا فرق ہے، کیسے ہم ان کو ایک ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک میرے اپنے ایکسپیرینس کا تعلق ہے، پچھلے تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے۔ میں نے مختلف کورسز جس میں اسٹیٹسٹکس، اکنامکس، مینجمنٹ، مارکیٹنگ، کمپیوٹر سکلز، یہ سارے کورسز جو ہے وہ میں نے مختلف کلاسز کو پڑھائے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ کورس جو ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا اچھا کورس ہوگا۔ اوکے، سو لیٹس کم بیک ٹو دس پرٹیکولر کورس، ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس۔ ڈیٹا انالیٹکس کا جب ہم نام لیتے ہیں، نیا ورڈ ہے، تو ہم ایک پرانے ورڈ سے شروع کرتے ہیں، انالیسس۔ انالیسس کا ایک ورڈ ہے جو بہت عام یوز ہوتا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ یوز بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اگر ہم ڈکشنری کو کنسلٹ کریں تو ڈکشنری میں انالیسس کا مطلب آتا ہے کچھ نئی چیز فائنڈ آؤٹ کرنا، جس کا ہمیں پہلے سے نہ پتا ہو اس کا پتہ چلانا۔ تو انالیسس کا مطلب ہم نئی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب انالیسس کی بہت ساری ٹائپس بھی ہیں۔ جب ہم انالیسس کرتے وقت، یعنی کسی نئی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے وقت، میتھمیٹکس یا میتھمیٹکس کی ٹیکنیکس، اس کے فارمولے یوز کریں گے تو انالیسس کو ہم نام دے دیں گے میتھمیٹیکل انالیسس۔ جب ہم اسٹیٹسٹکس یا اسٹیٹسٹکس کی ٹیکنیکس یوز کریں گے تو ہم انالیسس کو نام دے دیں گے اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ اسی طریقے سے جب ہم اکنامکس کے پرنسپل استعمال کرتے ہوئے یوز کریں گے تو اٹ وڈ بی کالڈ ایز اکنامک انالیسس۔ سو انالیسس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جو مختلف حوالوں سے ہم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے انالیسس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ڈیٹا ہم بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت کیونکہ میں صرف کورس کی ایک آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں، تو میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم انفارمیشن کو ڈیٹا کہہ سکتے ہیں۔ سو جب ہم انفارمیشن جو ہمیں اویلیبل ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے انالیسس کریں گے تو دیٹ از کالڈ ایز ڈیٹا انالیسس۔ اب ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں انالیٹکس کی طرف۔ انالیٹکس میں اور انالیسس میں اگر آپ اسپیلنگس میں فرق دیکھیں تو انالیسس کے بعد میں 2 ورڈ ایڈ ہو گئے ہیں، سی اینڈ ایس۔ یہ سی اینڈ ایس ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ہیں۔ تو جب ہم انالیسس کریں گے کمپیوٹر سائنس کو یوز کرتے ہوئے، کمپیوٹر سائنس کی مدد سے، تو پھر ہم اس کو اس انالیسس نہیں کہیں گے، ہم اس کو انالیٹکس کے نام سے کہیں گے۔ سو عام لفظوں میں اگر میں انالیٹکس کی ڈیفینیشن دینا چاہوں، پتہ لگانا چاہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم انالیسس کمپیوٹر سائنس کی مدد سے کریں گے تو اس کو ہم انالیٹکس کا نام دیں گے۔ اچھا، انالیٹکس جس طرح ہم نے انالیسس کو کہا کہ بہت ساری ٹائپس ہیں، اٹ مے بی کالڈ میتھمیٹیکل انالیسس، اٹ مے بی کالڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس،
اسی طریقے سے ہم انالیٹکس کی بھی ٹائپس کر لیتے ہیں. انالیسز اور انالیٹکس میں فرق تو کمپیوٹر سائنس کا ہے. تو بھلے ہم میتھمیٹیکل انالیٹکس کر سکتے ہیں, ہم اسٹیٹسٹیکل انالیٹکس کر سکتے ہیں. سملرلی جو ہم مختلف ٹائپس یوز کریں گے وہ انالیٹکس کی ٹائپ ہو جائے گی. سو جس چیز پہ میں زور دے رہا ہوں یا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ انالیٹکس وہی انالیسز ہے لیکن ہم کمپیوٹر سائنس کو یوز کریں گے. اچھا, اب یہ کمپیوٹر سائنس ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے, سسٹمیٹک ورڈ ہے. کمپیوٹر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, یوز بھی کیا ہوگا, ہم اپنی کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, ہم اس پہ موویز بھی دیکھتے ہیں, ہم اور پرپز کے لیے بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. لیکن جب ہم کمپیوٹر سائنس کا ورڈ بولتے ہیں تو اس کے مطلب تھوڑے سے براڈ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس فار ایگزامپل اگر ہم کسی کمپیوٹر میں کمیونیکیشن کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں, ہم واٹس ایپ فار ایگزامپل آج کل کی ایک ڈیوائس ہے, آج کل کی ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں, اس کے لیے اگر ہم کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک خاص قسم کی اسکرین آتی ہے جس میں مختلف کلرز ہیں, سبز کلر ہے یا بلو کلر ہے, پھر اس کے اوپر سب کے نام ایک خاص ترتیب سے موجود ہیں, ٹیبل بنے ہوئے ہیں, ایک خاص جگہ کے اوپر آپ کی چیٹ جو ہے جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ اسکرین کی ارینجمنٹ, ایک فارمیٹنگ ہوئی ہے. کس نے کی ہے یہ فارمیٹنگ, اس کے پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے؟ کمپیوٹر کی زبان میں بات کروں تو اس کو پروگرامنگ کہتے ہیں. تو وہ کیا پروگرامنگ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اسکرین اس پرٹیکولر فارمیٹ میں نظر آ رہی ہے. ہم اپنی مرضی سے واٹس ایپ کی اسکرین کو سیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کی جو نام ہمارے جو کانٹیکٹس کی لسٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ کی بجائے صرف رائٹ سائڈ پہ نظر آئے تو شاید یہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ اس واٹس ایپ کو بنانے والے نے جب اس کی پروگرامنگ کی تو اس نے اس کو فکس کر دیا. سملرلی جب ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے جو انفارمیشن کو یوز کر رہے ہیں, اب جب واٹس ایپ کو ہم یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس نے آپ کے کانٹیکٹس کی لسٹ کو سیو کیا ہوا ہے. کس جگہ سیو کیا؟ کہیں پہ آپ کے کمپیوٹر میں یا کہیں پہ, لیکن سیو کیا ہوا ہے. اچھا, اب اس سیونگ کو اگر میں کمپیوٹر کی زبان میں بات کروں تو یہ ایک ڈیٹا فائل میں اس نے اس کو سیو کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھلے اس میں پروگرامنگ ہم کہہ لیں, بھلے ہم اس کو ڈیٹا فارمیٹنگ کہہ لیں, بھلے ہم اس کو ڈیٹا بیس کہہ لیں, بھلے ہم اس کو ڈیٹا سیونگ کہہ لیں, یہ ساری چیزوں کو جب ہم مل کے کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں. تو جب ہم انالیٹکس کہہ رہے ہیں تو انالیٹکس میں ہم انالیسز کریں گے, بھلے وہ میتھمیٹیکل انالیسز ہو, اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہو یا کسی اور قسم کا انالیسز ہو, لیکن ہم یوز کمپیوٹر کو کریں گے. اور کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس کی پروگرامنگ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ڈیٹا کو کیسے سٹور کرتے ہیں اس کے قابل بھی ہو جائیں گے. اور اگر ہمیں اسی کی طرح کوئی ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن ڈیولپ کرنی پڑی اپنے پرپس کے لیے, اپنے کسی کلائنٹ کے پرپس کے لیے, تو اس کورس کے کرنے کے بعد الحمدللہ آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے. یہ ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال ہے. اب اگلا ورڈ جو بزنس انٹیلیجنس ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. بزنس عام طور پہ اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی جس سے ہمیں کچھ پروفٹ ملے, کچھ پیسے ہم ارن کریں, اس کو ہم عام زبان میں ایسی ایکٹیویٹی کو بزنس کہتے ہیں. جب ہم بزنس انٹیلیجنس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ایکٹیویٹی کسی ایسی طریقے سے کریں کہ وہ جو پیسہ, جو پروفٹ ہے, اس کو ارن کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور ایک پرماننٹ فیچر بن جائے کہ ہم ہر مرتبہ جب وہ ایکٹیویٹی کریں تو ہمیں پروفٹ ہی ملے. اس قسم کی اس ایکٹیویٹی کو ہم بزنس انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں. تو ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس اگر میں اس کو ملا کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں, جو کورس آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا جو کورس ہم یہاں پہ ڈیجی اسکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس میں ہم انالیسس کریں گے, کمپیوٹر سائنس کی مدد سے کریں گے. اور کس کے لیے کریں گے؟ ہم اپنی بزنس ایکٹیویٹی میں بزنس پروفٹ کو انکریز کرنے کے لیے ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں. سو یہ
چھوٹا سا ایک تعارف تھا اس پرٹیکولر کورس کا۔ اچھا، اب ہم ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کمپیوٹر تو ہر جگہ موجود ہے، آج کل تو ہم گلی محلے نکڑ کی دکانیں ہیں، ہر جگہ پہ کمپیوٹر موجود ہے۔ آرگنائزیشن میں تو خیر بہت پہلے سے تھا، لیکن آج کل تو ہر جگہ موجود ہے۔ سو پھر اس کورس میں کوئی نئی چیز کیا ہے؟ کمپیوٹر جب ہر جگہ پہ موجود ہے تو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، اگر یوز نہ کرنا ہو تو کمپیوٹر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دکانوں میں کمپیوٹر موجود ہے، لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں، آرگنائزیشن میں کمپیوٹرز موجود ہیں، لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کورس میں کیا نئی چیز ہے؟ میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، نئے زمانے کا کورس ہے۔ تو نیا زمانے میں یہ کمپیوٹر تو بہت پرانے زمانے سے، کوئی 10-15-20 سال تو ہو گئے ہیں اس کو یوز ہوتے ہوئے، تو اس میں نئی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے زندگی میں جب کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہم عام طور کے اوپر اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نیا کاروبار شروع کرنا ہے، کسی سے پیسے ادھار لینے ہیں یا کسی کو پیسے ادھار دینے ہیں، ہم عام طور کے اوپر اپنے بڑوں کے پاس، اپنے ابا، اپنی امی، بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں درکار ہے، درپیش ہے، کیا کریں اس کا، کیسے اس کو کریں؟ تو کیوں جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس؟ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ایک تو خیر رسپیکٹ کا معاملہ ہے، لیکن عام طور کے اوپر ہم اپنے بڑوں کے پاس اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے زندگی کا نچوڑ، زندگی کا ایکسپیرینس ان میں شامل ہوتا ہے۔ جب بھی وہ ہمیں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کو شامل کرتے ہوئے ہمیں مشورہ دیتے ہیں، اور کیونکہ ان کی عمر ہم سے زیادہ ہے، انہوں نے زیادہ زندگی دیکھی ہوئی ہے، تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا دیا ہوا مشورہ ہے وہ ایک بہتر مشورہ ہوگا۔ اچھا، اب اسی چیز کو میں کمپیوٹر کی زبان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو ہم ایکسپیرینس کہتے ہیں، کمپیوٹر کی زبان میں اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ تو جب میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس اور ایکسپوئر زیادہ ہے ہم سے، تو اس کو کمپیوٹر کی زبان میں کہوں گا کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا، ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہم جو ڈیسیژن کریں گے، ہم جس نتیجے پہ پہنچیں گے، یا اس پرابلم جس کا ہم شکار ہیں، اس کا جو سلوشن ہوگا وہ ایک بہتر سلوشن ہوگا۔ سو جہاں پہ بھی ڈیٹا استعمال ہوگا، جہاں پہ بھی ڈیٹا کی کوانٹٹی زیادہ، جتنی زیادہ استعمال ہوگی، امید کی جاتی ہے کہ ہمارے رزلٹ، ہماری ڈیسیژن کی ایکوریسی یا ہمارے پرابلم کا حل ایک بہتر طور کے اوپر پیش کیا جا سکے گا۔ یہ عام طور پہ ہم سب یہ کرتے ہیں۔ تو جب میں انالیٹکس کا نام لیتا ہوں تو انالیٹکس میں اور ہمارے پرانے زمانے کے انالیسس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر تو پہلے سے موجود تھا، آج سے 5-10 سال پہلے سے موجود، شاید اس سے بھی پہلے سے موجود تھا، لیکن ہم اس کو یوز کیسے کرتے تھے؟ ہم اس کو یوز کرتے تھے، ہم نے موویز دیکھ لی، ہم نے اپنی فوٹو البم اس میں ڈیولپ کر لی، ہم نے بہت زیادہ کیا، کوئی اچھی دکان تھی یا اچھے آرگنائزیشن تھی تو اس نے اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم بھی اس میں ڈیولپ کر لیا، کوئی اور یوز اس کا ہوا تو اس نے اپنی انوینٹوری کنٹرول، یعنی اس دکان میں کتنا مال آ رہا ہے اور کتنا بک رہا ہے، کس حساب سے آرڈر آنے چاہیے، کس حساب سے آرڈر جانے چاہیے، یہ بھی اس نے یوز کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھا استعمال۔ اب آگے کیا ہوا؟ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے یا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہے؟ یہ جو ڈیٹا پچھلے 5-10 سال سے ہم کمپیوٹر میں سٹور کرتے آ رہے ہیں، کیسے سٹور کرتے آ رہے ہیں؟ یہ اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا تو ہمارا 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہے۔ اگر ہم 10 سال سے یوز کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ سسٹم تو 10 سال کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ سملرلی اگر ہم انوینٹوری کنٹرول بھی اپنے کمپیوٹر کی مدد سے کر رہے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہے۔ اب ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ڈیٹے کو کیسے یوز کیا جائے کہ وہ ہمیں بہتری کی طرف، ایک بہتر ڈیسیژن کی طرف لے کے آ سکے۔ سو دی اینالیٹکس، اس میں جو کمپیوٹر سائنس کا کمپوننٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ پرانے ڈیٹے کو
جو ہم نے 5-10 سال سے اکٹھا کیا ہوا ہے اس کا یوزیج، اس کو ہم کیسے یوز کریں گے. اور اگر میں اس کو عام زبان میں بات کروں تو وہ جو ہم بڑے بوڑھوں کے پاس جاتے تھے کہ بابا جی یا ابا جی یا چاچا جی ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں، اور ان سے مشورہ اس وجہ سے طلب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، زندگی کا ڈیٹا زیادہ ہے. وہی کام آج ہم کمپیوٹر سے لینا چاہتے ہیں، اور جتنا بہتر طریقے سے ہم اس کو لیں گے، جتنا بہتر طریقے سے ہم پرانا ڈیٹا جو ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہے وہ ہم یوز کریں گے، اتنا بہتر ہمارا انالیسز، اتنا بہتر ہمارا ڈیسیژن، اتنا بہتر ہم اس مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہوگا. اسی چیز کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم بہت سارے لوگ فیس بک سے آگاہ ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے طور پہ ہمارے پاس ٹویٹر کے نام کی ایک اپلیکیشن موجود ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انسٹاگرام بھی ایک اپلیکیشن کے طور پہ موجود ہے، اور اس طرح کی بیسیوں اور اپلیکیشن ہمارے کمپیوٹر میں بھی موجود ہیں، اور ہمارے موبائل میں آلموسٹ ہر وقت ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اچھا، کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو یہ ساری اپلیکیشن کیا کر رہی ہیں؟ یہ ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں. کس کا ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں؟ ہمیں اگر فیس بک کے اوپر کوئی کامنٹ اچھا لگتا ہے، کوئی تصویر اچھی لگتی ہے تو ہم فوراً اس کی لائکنگ کا بٹن دباتے ہیں، یا اگر بری لگتی ہے تو ہم اس کو ڈس لائکنگ کا کامنٹ دیتے ہیں. تو ٹویٹر میں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً ساری سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں وہ یہی پرپز پرووائڈ کر رہی ہیں. اب کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو یہ سارا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے لائکنگ کے بارے میں، ڈس لائکنگ کے بارے میں. کوئی فنامنا ہماری پولیٹیکل لائف میں ہوتا ہے، کوئی فنامنا ہماری اکنامک لائف میں ہوتا ہے، کوئی فنامنا ہماری اپنی زندگی میں ہو، کوئی شادی ہو گئی، کوئی پارٹی کیا ہے، کوئی سالگرہ ہم نے سیلیبریٹ کی ہے، ہم نے اپنی تصویریں، اپنی ایونٹس کو شیئر کیا ہے، اور اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ڈیٹا ہمارے پاس جنریٹ ہو گیا. فیس بک کی شکل میں، انسٹاگرام کی شکل میں، ٹویٹر کی شکل میں، یا ان جیسی کسی بھی اپلیکیشن کی شکل میں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، یا جو بزنس پرسن ہے، کیونکہ بزنس پرسن کا اصل پرپز یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے کہ اس کا پروفٹ زیادہ ہو جائے اور وہ پرماننٹلی زیادہ ہی رہے. وہ بزنس پرسن انٹرسٹڈ ہے اس ڈیٹے کے اوپر جو فیس بک نے جمع کیا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے یا 10 سال سے. اس ڈیٹے میں انٹرسٹڈ ہے جو اس نے ٹویٹر نے جمع کیا ہوا ہے 5 سال سے یا 10 سال میں. یا اس ڈیٹے کے اوپر انٹرسٹڈ ہے جو کسی بھی سوشل میڈیا کی ایپ نے جمع کیا ہوا ہے پچھلے 5-10 سال. کیونکہ یہ ڈیٹا فری ہے. فیس بک کا ڈیٹا فری ہے، ٹویٹر کا ڈیٹا فری ہے، فریلی اویلیبل ہے. سو بزنس پرسن یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو فری ہے اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کیوں نہ کیا جائے. اس لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو جو فیس بک کے اوپر اویلیبل ہے کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے، اس کو اپنے بزنس کے لیے ہم کیوں یوز نہ کریں جبکہ وہ فریلی اویلیبل ہے. لیکن وہ یوز کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے اینالیٹیشنز چاہیے جو بندے انالیسس کر سکیں. بھلے وہ میتھمیٹکس کو یوز کریں جہاں میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، بھلے وہ اسٹیٹسٹکس کو یوز کریں جہاں اسٹیٹسٹکس کی ضرورت ہے، بھلے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے مینجمنٹ، مارکیٹنگ، فائنانس یا اس طرح کے دوسرے جو ڈومین ہیں نالج کے، ان کو یوز کرتے ہوئے ہم انالیسس کر سکیں. سو یہاں پہ انالیٹکس یہ کورس وہاں پہ لائی کرتا ہے کہ یہ کورس مدد کرے گا کہ وہ ڈیٹا جو ہم جنریٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہر وقت جنریٹ ہو رہا ہے. آپ امیجن کریں فیس بک کتنا ڈیٹا ایک دن میں جنریٹ کرتی ہوگی. ورلڈ وائڈ کی تو بات ہی نہ کریں، صرف لاہور کی یا صرف اسلام آباد کی یا کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر کی بات کریں، ایک دن میں کتنا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہوگا. وہ ڈیٹا اگر یوز کیا جا سکے یا لوگ کر سکیں تو بزنس کو کتنا فائدہ ہوگا، یا اپنے بزنس کے لیے ہم اس کو یوز کرنا چاہیں تو ہمارے ڈیسیژن کتنے بہتر ہو سکیں گے. دس از واٹ دس کورس از. اور اس کورس کو جب ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ بزنس کے سارے سائیکلز کو، جس میں بزنس کا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے، بزنس میں ڈیٹا انالیسس کیسے ہو رہا ہے، بزنس میں ڈیٹا انالیسس ہونے کے بعد ڈیسیژن میکنگ کیسے ہو رہی ہے، دیز آل آر دی پرماننٹ
features of data analytics and business intelligence. میں بار بار بزنس کا نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ بزنس اس کورس کا ایک پرماننٹ پارٹ ہے، ورنہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس صرف بزنس میں یوز ہوتا ہے. ڈیٹا انالیٹکس فزکس میں بھی یوز ہوتا ہے، بایولوجی میں بھی یوز ہوتا ہے، ہر ڈومین میں یوز ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے کورس کو فوکس کریں گے بزنس کی ڈومین میں، تاکہ اگر آپ اس کورسز میں جو ہم ٹیکنیکس، جو ٹولز آپ کو پرووائڈ کریں گے، ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی بہتر پروڈکٹ ڈیولپ کر سکیں، کوئی بہتر بزنس ڈیولپ کر سکیں جس سے 4 پیسے بھی بن سکے، وہ ہم کیسے کریں گے. تو اس وجہ سے اس کا نام بزنس انٹیلیجنس اس میں لازمی طور پہ کمپوننٹ کے طور پہ ہے. تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ ڈیورنگ دی کورس آف دس پرٹیکولر کورس ہم مختلف ٹولز ڈسکس کریں گے. کمپیوٹر کی بات ہوئی تو کمپیوٹر ہمیشہ بات کرتا ہے اپلیکیشن کے حوالے سے، تو مختلف کورسز مختلف ٹولز یوز کرتے ہیں. ہم اس پرٹیکولر کورس میں 4 5 6 ٹولز ہیں وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، جس میں ایکسل بھی موجود ہے، جس میں ٹیبلیو بھی موجود ہے، جس میں پاور بی آئی بھی موجود ہے، آر بھی موجود ہے. شاید آپ لوگوں نے ان کے نام، یہ جو میں ابھی بول رہا ہوں، آپ نے کبھی بھی نہ سنے ہو، لیکن اس کورس کے بعد نہ صرف آپ ان کے ناموں کو جان جائیں گے بلکہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اپنے بزنس پرپز کے لیے وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے. سو یہ میں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے اس پرٹیکولر کورس کا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم جو اگلے سیشنز میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی.